بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، رواہ البخاری و مسلم۔ وفی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ یہ پانچویں حدیث ہم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی آدمی ہمارے دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کرے تو اس کو نہیں لینا چاہیے، اس کو لوٹا دینا چاہیے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے، کوئی بھی کسی بات پر عمل کرے جو دین میں نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایجاد کیا، دوسری بات یہ کہ صاحب ایجاد تو نہیں کیا لیکن لوگ کرتے ان کو دیکھ کر کیا، لیکن وہ بات دین کی نہیں تھی، تو ایسی ساری صورت میں کوئی بھی بتائے کوئی بھی کرے، شریعت کی بات نہیں تو اس کو لوٹا دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں انسان کی دو چیزیں، ایک اس کی نیت ہے، اس کا علم تو اللہ کو ہے۔ حضرت عمر کی حدیث میں ہم نے پڑھا انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا علم تو اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، لیکن جو کام انسان کرتا ہے جو ہم کو نظر آتا ہے اس کے متعلق بھی فیصلہ کرنے کے لیے ہم کو یہ حدیث مدد کرتی ہے کہ سب جو بھی آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت میں اس کا وجود ہے کیا، اس کا ثبوت ہے کیا، صحابہ کرام نے قرآن حدیث سے یہ کام سمجھا ہے کیا۔ آج کل ہم اگر اس کو کسوٹی بنا لیں، اس کو ہم جو ہے ایک معیار بنا لیں دین کو سمجھنے کی، حدیث یہی ہے، اس کو اگر سمجھ لیں تو مسلمانوں کے اندر جو بدعتیں رائج ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ بتانے والا کوئی بھی ہو، کرنے والا کوئی بھی ہو، دین کی بات ہے کیا یہ پوچھنا چاہیے، دین کی بات نہیں تو پھر اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ صحابہ اور صحابیات تو ایسی تھیں کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا کہ اللہ کے رسول، اگر اللہ کے رسول کہیں کہ صاحب یہ نہیں جی اللہ کا حکم نہیں ہے میرا مشورہ ہے، تو کہتے ہیں آپ کا مشورہ ہے تو پھر مجھے اختیار ہے لینے کا بھی نہیں لینے کا بھی، ماننے کا بھی نہیں ماننے کا بھی، یہاں تک کہتے تھے۔ اب اللہ کے رسول کے تعلق سے ہی صحابہ اور صحابیت کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے تو لیں گے، آپ اپنے مشورے سے اپنے خیال سے کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کو تو اختیار ہے لینے کا بھی نہیں لینے کا بھی۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر آج جتنی بدعتیں ہیں وہ سب یہی اس حدیث کو نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہیں۔ اس حدیث کو اگر سمجھ لیے تو انشاءاللہ بدعتیں دنیا سے ختم ہو جائیں گی۔ کوئی بھی کام انسان دنیا میں ایجاد کرتا ہے ثواب کی نیت سے کہ اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی اچھائی ہے، اس میں بھی خوبی ہے، اس میں بھی ہم کو برکت ہے، تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر قرآن حدیث سے ان کا ثبوت نہیں ہے، قرآن حدیث میں ان کی باتیں نہیں بتائی گئی ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہر کام شریعت کے مطابق کریں۔ اگر کوئی آدمی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی نا۔ ایک آدمی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، جلدی نماز پڑھنے لگے، اس کو بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر دور سے محدثین نے بھی لکھا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، وضو بھی کیے، قبلے کی طرف کھڑے ہوئے، سب کچھ کیے لیکن نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ بہت جلدی نماز پڑھے۔ آج کتنے مسجدوں کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کتنے جلدی نماز پڑھتے ہیں، 1 منٹ میں 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں صاحب، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی آدمی کو دیکھا ایک مرتبہ کہ 1 منٹ میں تقریباً 20 رکعت پڑھا، فٹ ایسے پڑھتے گیا سمجھ میں نہیں آیا، حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا کرتے ہو جی؟ کہا نماز پڑھتا ہوں۔ کہا باہر جاؤ یہاں سے، تو میں نے اس کو مسجد سے نکلوا دیا، باہر بھیج دیا۔ یہ مذاق ہے نا؟ تو دیکھیے اگر نماز بھی شریعت کے مطابق نہ پڑھی جائے، ساری چیزیں ظاہر میں اچھی نظر آتی ہیں لیکن جلدی پڑھا، یا کہ صاحب پہلے سجدہ کیا بعد میں رکوع کیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز قبول ہوگی کیا؟ اسی طرح وضو بھی بے ڈھنگے طریقے سے کیا، جنابت ناپاکی کا یا حیض کا غسل شریعت کے مطابق نہیں کیے تو اس کا قبول ہوگا کیا؟ اسی لیے
ہر چیز کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے ہر چیز کے ایک آداب بتائے، احکام بتائے ہیں، ترتیب بتائے ہیں، ان سب کا خیال کر کے کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے، اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب آدمی اپنی مرضی سے، اپنی سہولت سے کر لے اور شریعت کا خیال نہ کرے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ بھی، تجارت بھی، کاروبار بھی اگر شریعت کے خلاف کوئی کرتا ہے تو وہ بیکار ہے اور سب اس کا بیپار حرام کا ہو جائے گا اور اس کا کاروبار ناجائز ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھے، چرواہے، بکری وکری چراتے تھے۔ اب جس کی بکریاں تھیں اس کی بیوی کو بھی، ان کو بھی کچھ بھی تعلق ہو گیا تو زنا کا ارتکاب ہو گیا۔ بکری چرانے والے نے بکری کے مالک کی بیوی سے زنا کر لیا۔ معلوم ہوا کہ بہت بڑا گناہ ہے، اب کیا کریں گے؟ جا کے اس سے کہہ دیا کہ بھئی آپ کی بیوی سے ایسی غلطی ہو گئی، میں آپ کو کچھ بکریاں دے دیتا ہوں، پیسہ دے دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے۔ اس کے باپ نے جا کے کہہ دیا، دے دیا۔ بعد میں کہا نہیں، یہ شریعت کا حکم دوسرا ہے، جا کے تم کو اللہ کے رسول سے پوچھنا چاہیے۔ آ کے اللہ کے رسول سے پوچھا تو کہا کہ صاحب بکریاں بھی تم لے لو اور جو کچھ پیسہ دیے وہ بھی لے لو، البتہ تمہارے بیٹے کو کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے، اور جو شادی شدہ تھی اس کو تو رجم کیا جائے گا۔ اب دیکھیں ایک معاملہ ان لوگوں نے طے کر لیا، لیکن شریعت کی بات نہیں تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیا۔ ایسی بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ انسان کوئی کاروبار کرتا ہے لیکن وہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ عبادت ہو یا معاملہ ہو، دونوں کے اندر شریعت کے اصول جو ہیں، شریعت کی جو باتیں ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر ویسے نہیں کرے گا آدمی تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لونڈی کو آزاد کرنا چاہا، لیکن آزاد کرنے والوں نے کہا کہ بچی جب مر جائے گی تو اس کا پورا ترکہ ہم کو ملے گا، حالانکہ بیچے وہ حضرت عائشہ کو۔ اللہ کے رسول سے ذکر کیا حضرت عائشہ نے کہ یہ لوگ ایسے کہتے ہیں، میں لوں گی، میں آزاد کروں گی، بچی مر جائے گی تو اس کا ترکہ مجھے نہ ملنا چاہیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کو ملنا چاہیے۔ تو یہ شرط لگائی انہوں نے کاروبار کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مان لو لیکن ان کی شرط پر عمل نہیں ہوگا۔ 100 شرطیں بھی لگائیں شریعت کے خلاف تو ان پر عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث بہت ہی اہم حدیث ہے، اس لیے اس کے متعلق بار بار سوچنا چاہیے کہ صاحب ہم کہاں ہیں۔ البتہ جو کام کے نئے ہم کو نظر آتے ہیں، جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے یا اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے، اس کے متعلق کوئی آدمی بدعت نہ کہے۔ جیسے قرآن کو جمع کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو کہہ رہے یہ بھی بدعت ہے نا، اللہ کے رسول کے زمانے میں کہاں تھا؟ کہتے ہیں عربی کے اندر کہ جس کا پایا جانا بعض شرطوں کی بنیاد پر ضروری ہے، وہ شرطیں بھی ضروری ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی حفاظت کرنا اس کو جمع کرنے کے بغیر ممکن نہیں تھا، اس لیے اس کو جمع کیا گیا، یہ ضروری تھا۔ قرآن سمجھنے کے لیے نحو، صرف، قواعد، عربی زبان کو جاننا ضروری تھا، اس لیے یہ سب علوم ایجاد کیے گئے۔ یہ بدعت میں نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ امت کا فرض تھا کہ ان چیزوں کو کریں۔ مسجد بنانا نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی مسجد تھی، اب بھی مسجد ہے، اس کو بدعت نہ کہے کوئی آدمی۔ اسی طرح یتیم خانہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، یتیموں کی حفاظت کے لیے اگر کوئی آج یتیم خانہ بنائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب یہ تو بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدرسہ تھا صفہ کہلاتا تھا، اگر اس وقت صفہ بنایا جائے تو کہاں سے آسانی ہوگی؟ اس لیے اگر کوئی مدرسے کی عمارت بناتا ہے تو اس کو بدعت نہ کہے بھائی۔ یہ سب تو دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دین کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے ساری چیزیں کی جاتی ہیں، یہ بدعت نہیں کہلاتی ہیں۔ اسی طرح جب بدعت کے متعلق بات کی جاتی ہے، بعض لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، فوراً کہتے ہیں کہ صاحب آپ جو قمیص پہنے ہیں اس کے اندر جو بٹن لگے ہیں یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے کیا؟ یہ بدعت نہیں ہے کیا؟ فلاں نہیں ہے کیا؟ بھئی یہ دین کی بات تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس پہننے کی اجازت دی، لیکن ہمارا لباس مردوں کا ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے، یہ سب تو بتایا۔ یہ نہیں بتایا کہ فلاں لباس پہنو، اس شکل کا پہنو، یہ سب نہیں بتایا گیا نا، لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ شریعت کے خلاف کوئی بھی کام کیا جائے وہ کبھی نہیں قبول کیا جائے گا۔ کوئی آدمی سورج نکلتے وقت نماز پڑھے
سورج ڈوبتے وقت نماز پڑھے یعنی معمول بنا لے اس کو، وہ بھی قبول نہیں۔ اسی طرح بلا وجہ سنت نفل نمازیں پڑھتا ہے، وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا جو بھی کام شریعت کے خلاف ہو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے آدمی کو کوئی بھی کام کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ صاحب یہ عمل ثابت ہے کہ حدیث سے۔ یہ کب آئے گا؟ جب کہ علم حاصل کریں گے۔ علم ہی حاصل نہیں کرے گا تو علماء سے پوچھنا چاہیے۔ علماء بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ خود جاہل ہوتے ہیں لیکن عالم کی جگہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، امام بن گئے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھا جائے تو وہ غلط ہی تو بتائیں گے۔ وہ جو سنے ہیں وہ بتائیں گے، پڑھے کہیں نہیں لیکن سنے کسی سے، اور سنانے والا بھی کوئی جاہل تھا اور یہ سننے والا بھی جاہل تھا، اس لیے بدعتیں دین کے اندر بہت آ گئیں۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ صاحب جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نگاہیں سجدہ کرنے کی جگہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آیا وَيَنْظُرُ حَيْثُ يَسْجُدُ، اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے تو آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ ہوتی تھیں۔ البتہ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ایسی صورت میں تشہد کی انگلی کی جگہ آپ کی نگاہ ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے حضرت نے بتایا کہ سجدے میں انگوٹھے دو ہیں نا، ایک آنکھ ایک انگوٹھے پر اور ایک آنکھ ایک انگوٹھے کے ناخن پر ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نعوذ باللہ، کہاں ہے جی حدیث میں؟ کہا نہیں، ہمارے حضرت بتائے۔ اب ان کو کسی جاہل نے بتایا کہ پیر کو دیکھنا چاہیے، کسی نے بتا دیا کہ سب مور ناشتا ہے، آخر میں اپنے پیر کو دیکھ کے شرماتا ہے کہ صاحب میں اتنا اچھا ہوں، میرے پیر تو ایسے خراب ہیں۔ اسی کو لا کے یہاں کہہ دیا کہ صاحب ہم کو بھی پیر دیکھنا چاہیے تاکہ احساس ہو کہ ہم کو کتنے اچھے ہونا چاہیے، میرا پیر کتنا خراب ہے۔ دیکھیے کیسے جاہل لوگ ہیں، کیا کیا مسئلے بتا دیتے ہیں۔ علم کے بغیر عبادت کرتا ہے کوئی آدمی تو اس کی عبادت کہاں قبول ہوگی، اللہ کو معلوم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پہلے علم حاصل کرو اس کے بعد توبہ کرو، یعنی مطلب ایک عمل بعد میں، علم پہلے۔ آج مسلمانوں میں عمل تو ہے، علم نہیں ہے، اس کی وجہ سے پورے ان کے اعمال کا آپ جائزہ لیں گے 80%، 90%، بلکہ 95% ان کے عمل غلط ہیں۔ بے حساب نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، سب شریعت کے خلاف ہوتا ہے، سب شریعت کے جو ہے بالکل ضد میں ہوتا ہے۔ کتنی جلدی نمازیں پڑھتے ہیں اور کیسے نمازیں پڑھتے ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم کا مطلب یہ کہ ٹھوس علم حاصل کرنا، کسی معتبر عالم کے پاس بیٹھنا، دین کی باتیں سیکھنا، اس کے لیے وقت نکالنا، تاکہ جو کچھ ہم کریں دین کی بنیاد پر کریں، بتا سکیں بھئی حدیث میں ایسی آیا، ہم ایسی ہی کریں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یہ بتا سکیں گے کہ حدیث کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں، حدیث کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں؟ نہیں، ہمارے بڑے بولے، ہمارے بزرگ بولے، ہمارے فلاں بولے، یہی سب ان کا معمول ہے۔ تو یہ نہیں معلوم کہ صاحب وہ لوگ کیسے تھے، ان کے پاس علم تھا کیا، معلوم بھی نہیں۔ اس لیے علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اقرا بسم ربک کی پہلی وحی آئی تو یہی بتانے کے لیے کہ علم کو معمولی چیز نہ سمجھو، علم حاصل کر کے عمل کرو۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ صاحب جو بھی کام کرے وہ دین کے مطابق ہونا چاہیے، جبھی اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ ایجاد کرنے والا بھی اس کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا اگر شریعت کے خلاف ہے، عمل کرنے والے کا بھی عمل اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس کو بھی ٹھکرا دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ بہت اہم حدیث ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔